اچھا اب دیکھیے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگوں کو معاف کریں درگزر کریں، لوگ فوراً کہتے ہیں آخر کب تک ہم معاف کریں، کب تک درگزر کریں، اتنی دفعہ سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے، بار بار ایسے ہو جاتا ہے، بار بار ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب فقط یہ ہے جتنی مرتبہ قیامت میں اللہ سے آپ کو معافی درکار ہو، دنیا میں اتنا ہی آپ لوگوں کو معاف کریں. دیکھیے جو سلوک آپ یہاں لوگوں سے کریں گے نا، وہی سلوک آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں جتنی آپ معاف کرنے میں جلدی کریں گے، وہاں بھی اتنی جلدی معافی ملے گی. تو بہرحال جب معاف کرنے کا دیکھیے اللہ نے جب آپ کو حکم دیا ہے تو آپ معاف کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، دیکھیے مختصر سی زندگی. اکثر افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکے ہیں. اب کتنا وقت باقی رہ گیا؟ اگر مثلا آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب بس اب اتنا وقت میرے مرنے میں رہ گیا ہے، موت میں اتنا وقت میرا رہ گیا ہے، تو کیا کبھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہوں گے؟ سوچئے کہ یعنی جب میرے اعمال اتنے، ہر شخص کو اپنے اعمال تو پتہ ہوتے ہیں نا کہ میرے اتنے برے اعمال ہیں، اللہ کس قدر غضبناک میرے اعمال پر ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مجھے معاف کر رہا ہے. تو خود بخود آپ کے دماغ میں آئے گا تو جتنا آپ کو معافی چاہیے اللہ سے، اتنا ہی لوگوں کو بھی معاف کیجیے. وہ تھے نا ایک صحابی رسول آئے پیغمبر اسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی؟ فرمایا دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غضب سے محفوظ رہو گی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اپنے غصے کو روکے گا لوگوں پر ہونے سے، تو خداوند عالم اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. یہاں معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ غصے ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، تو وہاں سوچیے آخرت میں کس قدر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے ان کی باتوں کو. ایسی کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا. اگر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ساری ہوتی ہیں جس پر عموماً غصے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. تو ایک صحابی کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے غلام کو سزا دی. کنتا اضرب غلاما لی، میں اپنے غلام کو ایک دفعہ مار رہا تھا کہ فسمعت من خلفی صوتا، مجھے پیچھے سے اپنے ایک آواز سنائی دی. کیا سنائی دی؟ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، جان لو اے ابو مسعود، اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جو تجھے اس غلام پر حاصل ہے. فالتفت، ابو مسعود کہتے ہیں متوجہ ہوئے یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ ارے فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ تو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی. جی اٹھے مردے تیری آواز سے. واقعتاً روایت میں ہے نا کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اللہ کے مقبول بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا کبھی شقی نہیں ہو سکتا، اس کی شقاوت جو ہے سعادت میں بدل جاتی، اس کی اصلاح ہو جاتی. ابو مسعود کہتے ہیں اسی وقت تنبیہ ہو گئی، ہوا حر لوجہ اللہ، اس خطا کی تلافی میں نے غلام کو اسی وقت معاف بھی کیا اور اسے آزاد کر دیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو مسعود اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی. یعنی غصے میں کسی کو مارنے کا کس قدر عذاب ہے، یعنی قیامت میں جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی ہے اگر تو نے غصے میں جو اس کو مار رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ آپ کو کتنا معاف کرنا ہے، جتنی انلمیٹڈ آپ کو اپنے لیے چیز چاہیے، یہ والی سہولت کہ مجھے بھی پروردگار عالم اسی طرح سے معاف کرے، تو لوگوں کو بھی اسی طرح سے معاف کیجیے.